بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. جتنے بھی لوگ درس کے اندر شریک ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کی اطاعت کی طرف رہنمائی فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالی جب تک آپ کو اس دار فانی کے اندر زندہ رکھے توحید و سنت پہ زندہ رکھے، اور جب موت نصیب فرمائے تو توحید و سنت پر نصیب فرمائے۔ آج جو ہم نواقض اسلام میں سے جس ناقض کو پڑھنے والے ہیں وہ ہے 7واں ناقض، اور یہ جادو کے تعلق سے ہے کہ جادو وغیرہ کرنا کرانا یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں کفر ہیں۔ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ جو ہے ہم پڑھیں گے۔ شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شیخ محمد عبدالوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں السابع، یعنی 7ویں چیز جو انسان کو، ایک مسلمان کو اسلام سے باہر کر دیتی ہے۔ اگر ایک مسلمان اس چیز کا ارتکاب کر لیتا ہے، اس چیز کو کر لیتا ہے، تو وہ اپنے اسلام کو باطل کر لیتا ہے، اور وہ انسان اپنے اسلام سے کیا ہو جاتا ہے؟ مرتد ہو جاتا ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں السحر، وہ ہے جادو، جادو کرنا کروانا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل، آگے تفصیل آ رہی ہے انشاءاللہ۔ پھر آپ حفظہ اللہ، آپ رحمہ اللہ نے جادو کی قسمیں بیان کی۔ آپ فرماتے ہیں وَمِنْهُ الصَّرْفُ وَالْعَطْفُ، صرف مطلب پھیر دینا، یعنی جادو کی قسموں میں سے وَمِنْهُ، یعنی اس جادو کی اقسام میں سے، جادو کی قسموں میں سے ایک قسم یہ بھی ہے الصرف، کہ پھیر دینا۔ پھیر دینے سے مراد کیا ہے؟ پھیر دینے سے مراد یہ ہے کہ دلوں کو پھیر دینا، دلوں کو کیا کر دینا؟ پھیر دینا۔ اور دوسرا ہے والعطف، دوسری قسم ہے العطف، عطف کہتے ہیں میلان، جھکاؤ یا محبت وغیرہ۔ تو جادو کی ایک قسم دل میں جھکاؤ یا میلان پیدا کرنا ہے۔ پھر آگے آپ فرماتے ہیں فمن فعلہ، جس نے ایسا کیا، او رضی بہ، یا اس چیز سے راضی ہوا، کفر، وہ انسان کافر ہے، اس نے کفر کیا۔ اور بطور دلیل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 ہے، جس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بابل کے اندر ہاروت اور ماروت دونوں فرشتوں کو نازل کیا تھا، تو اس کے تعلق سے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک جادو نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ وہ یہ لوگوں کو نہ کہہ دیں کہ ہم تو انما نحن فتنہ، ہم تو ایک آزمائش ہیں، فلا تکفر، تم کفر نہ کرو۔ اس کی تفصیل آگے جو ہے انشاءاللہ آ رہی ہے۔ تو مختصراً اگر اس ہم ناقض کا سلیس ترجمہ کریں تو یوں ہوتا ہے کہ جادو، اس کی ایک قسم دلوں کو پھیرنا بھی ہے۔ دلوں کو پھیرنا مطلب یہ ہے کہ ایک جادوئی عمل ہے جس سے انسانی خواہش جو ہے وہ تبدیل کر دی جاتی ہے، انسان کی جو سوچ ہے، خواہش ہے، اس کو کیا چینج کر دیا جاتا ہے۔ جیسے شوہر یا بیوی کے دل کو ایک دوسرے سے محبت کی بجائے نفرت میں بدل دینا، دونوں کے درمیان محبت ہے، یہ عمل کر کے دونوں کے درمیان جو ہے عداوت کرا دینا، جھگڑے، لڑائی جھگڑے، فتنہ پیدا کر دینا، فتنہ پیدا کرانا، یہ ہے۔ اسی طریقے سے جادو کی ایک قسم دل میں جھکاؤ یا میلان پیدا کرنا ہے، اور دل میں جھکاؤ یا میلان سے مراد یہ ہے کہ جس سے شیطانی طریقوں کو اپنا کر انسان کے دل میں جو نفرت ہے، نفرت کی جگہ محبت کو کر دینا۔ جادوگر اور جادو کرنے والا دونوں کافر ہیں، اور جس نے ایسا کیا، جو اس فعل سے، اس جادو سے راضی ہوا، سب کیا ہے؟ ساری چیزیں کفر ہیں۔ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ النوع السابع من انواع الردۃ السحر، 7ویں قسم جو انسان کو مرتد بنا دیتی ہے وہ ہے
جادو، اور جادو کس کو کہتے ہیں؟ وَالسِّحْرُ عَمَلٌ يَعْمَلُهُ السَّاحِرُ، اور جادو وہ عمل اور کام ہے جس سے جو جادوگر کرتے ہیں. وَهُوَ عَلَى نَوْعَيْنِ، اور جادو کی دو قسمیں ہیں، سحر حقیقی و سحر تخیلی. ایک جادو حقیقی جادو اور دوسرا ہے خیالی جادو. اس کی تفصیل جو ہے ابھی آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. شیخ عبد الرحمن ناصر البراق حفظ اللہ فرماتے ہیں هذا هو الناقض السابع من النواقض، یہ نواقض میں سے 7واں ناقض ہے جو انسان کو اسلام سے باہر کر دیتا ہے، مسلمان کو، اور وہ ہے جادو ہے. اور جادو جو ہے شیاطین کے علم میں سے ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ بقرہ آیت نمبر 102 کے اندر اس کی خوب وضاحت فرمائی. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ اور یہ لوگ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جیسے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھتے تھے. سلیمان نے تو کفر نہ کیا بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا. وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا وہ دونوں بھی کسی کو اس وقت تک جادو نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش یا فتنہ ہے تو کفر نہ کر. پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں. دراصل وہ بغیر اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچا سکے. اور یقین جانیے بالیقین یہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ آخرت میں اس کے ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں. کاش کہ یہ جانتے ہوتے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ جانتے ہوتے. تو اس آیت کو ہم دیکھیں، اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے جو چیز بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ شیاطین کا علم ہے. جو جادو ہے یہ شیاطین کا علم ہے، اور شیاطین نے جو اس کو لوگوں کو سکھایا. لہذا اہل ایمان مومن اور مسلمان اس چیز سے دور رہتے ہیں. اب شیخ محمد رضا رحمہ اللہ نے جو لفظ استعمال کیا کہ وَمِنْهُ الصَّرْفُ وَالْعَطْفُ، اور جادو کی اقسام میں سے ایک قسم ہے صرف. صرف مطلب ہوتا ہے پھیر دینا. صرف یصرف تصریفا مطلب ہوتا ہے کہ بدل دینا، چینج کر دینا، پھیر دینا. تو شیخ عبد الرحمن ناصر البراق حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ والصرف هو السحر الذي يقصد به تنفير الأحبة بعضهم عن بعض، کہ جادو یعنی صرف جو ہے وہ جادو ہے جس کے ذریعے سے دو محبت کرنے والوں کے درمیان نفرت ڈالی جاتی ہے. ان کو جو ہے ایک دوسرے سے پھیر دیا جاتا ہے، ان کی دلوں میں محبت کی بجائے نفرت بھر دی جاتی ہے. پھر آپ حفظ اللہ نے فرمایا کالتفریق بین الزوجین، جیسا کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کرانا. جیسا کہ آج یہ عمل بہت ہے، بہت سارے لوگ جو ہے یہ عمل کر رہے ہیں، اور مسلمان یہاں تک کہ اہل توحید بھی اس کام میں ملوث ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے اور سب کو ہدایت نصیب فرمائے. اور پھر آپ حفظ اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا صَرْفٌ فِيهِ تَأْثِيرٌ عَلَى النُّفُوسِ، اور یہ جو چینج کرنا ہے یعنی ایک دو آدمی کے درمیان جو محبت ہے میاں بیوی کے درمیان، ان کے درمیان جو تبدیلی کرنا ہے یہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اس کی تاثیر ہوتی ہے نفسوں پر. یہاں تک کہ ایک شوہر اپنی بیوی سے، بیوی اپنے شوہر سے کیا ہو جاتی ہے؟ پھر جاتی ہے، یعنی اس کے درمیان جو ہے نفرت پیدا ہو جاتی ہے. ان کے درمیان کیا ہو جاتی ہے؟ نفرت ہو جاتی ہے. یا پھر او ينصرف الاخ عن اخیہ، اور یہ جو ہے
صرف میاں بیوی کے درمیان ہی نہیں ہوتا، بلکہ ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے، ایک بہن کو دوسرے بہن سے، ایک بھائی کو ایک بہن سے، اسی طریقے سے والد کو اس کی ماں سے، یا اس کی یعنی بچے کو اس کی ماں سے یا اس کے باپ سے، یا ماں کو اس کے باپ اور اس کے والد سے، یہ ساری چیزیں جو ہیں، یا دوست کو اس کے دوست سے، یہ ہر طریقے سے ہوتا ہے۔ لیکن آیت کے اندر التفریق بین الزوجین، میاں بیوی کے درمیان کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ عمومی طور پر زیادہ تر جو ہے اس چیز کو استعمال اسی لیے کیا جاتا ہے، تو اس لیے اس کا ذکر کیا گیا، ورنہ یہ ہر کسی کے درمیان، یعنی میاں بیوی کے درمیان، بھائی بہن کے درمیان، دوست کے درمیان، ماں باپ کے درمیان، بچے اور ماں باپ کے درمیان، یہ ساری چیزوں کے درمیان یہ جو ہے یہ چیز استعمال ہوتی ہے، اور یہ جادو جو ہے استعمال ہوتا ہے۔ اور دوسری جو قسم ہے والعطف، عطف یعنی میلاؤ اور جھکان، یہ جادو کی ایک قسم ہے۔ اور شیخ عبد الرحمن ناصر البراق حفظ اللہ فرماتے هي التولة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، کہ عطف جو ہے یعنی میلاؤ اور جھکاؤ پیدا کرنا، یہ ایک جادو کی قسم ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان نفرت ہے، میاں بیوی کے درمیان ہے، کسی اور جو ہے دو آدمی کے درمیان، ان کے درمیان ایسا کوئی عمل کرنا جس کے درمیان ان کے درمیان محبت ہو جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرقى جاڑ پھونک منتر، والتمائم تعویذ گنڈے، والتولہ اور تیولہ، یہ کیا ہیں؟ یہ شرک ہے۔ یہ سب کیا ہیں؟ یہ شرک ہیں۔ جاڑ پھونک، منتر، گنڈا، تعویذ، تیولہ، یہ سب شرک ہیں۔ شرک کیسے ہیں؟ یہ روایت ابو داؤد کی ہے، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس کو 3883 3883 ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور اس روایت کے اندر تفصیل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ لوگ جو ہے پڑھ لیں، میں بیان کروں گا تو جو ہے کافی وقت چلا جائے گا، آپ لوگ اس کو پڑھ لیں۔ سنن نبی داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے 3883 آپ لوگ پڑھ لیں۔ تو جاڑ پھونک، منتر، تعویذ، گنڈا اور تیورا یہ سب شرک ہیں۔ کیسے شرک ہیں؟ کہ رقیہ سے مراد، یعنی ان الرقى، رقیہ سے مراد جاڑ پھونک ہے، اور اسی طریقے سے تمائم، اللہ کے نبی سے ان الرقى والتمائم، کہ جاڑ پھونک اور جو ہے تمائم، تمائم سے مراد ہر وہ چیز جو لٹکائی جائے، جیسے عمومی طور پر زیادہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے گلے میں کوئی چیز لٹکائی جاتی ہے، چاہے وہ تعویذ کی شکل میں ہو، چاہے وہ جو ہے کڑے کی شکل میں ہو، چاہے وہ دھاگے کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، جو چیزیں لٹکائی جاتی ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو تمائم کہا جاتا ہے، جیسے منکے وغیرہ جو بھی ہیں۔ اور تیولہ سے مراد وہ چیزیں ہیں جو میاں بیوی کے مابین، میاں بیوی کے درمیان محبت اور الفت پیدا کر دیں۔ اور تیولہ ایسی چیز کو کہتے ہیں، یعنی جو شیخ رحمہ اللہ نے یہ بیان کیا کہ العطف، تو العطف یہ اصل میں تیولہ ہے، یعنی میاں بیوی کے درمیان جو نفرت ہے اس نفرت کو محبت میں جو ہے محبت میں کر دینا۔ اور تیولہ کا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان الفت، محبت پیدا کرنے کے لیے چیز استعمال کی جاتی ہے، اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ شرک ہے، یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ اب یہاں ایک آدمی یہ سوال کر سکتا ہے کہ رقیہ جاڑ پھونک یہ کیسے شرک ہے؟ شرعی رقیہ جو جائز رقیہ ہے وہ شرک نہیں ہے، اس کے علاوہ جو رقیہ ہیں وہ شرک ہے۔ ابھی میں آپ کو ایک جو ہے شرعی جائز رقیہ کے لیے 3 شرطیں بتاتا ہوں، آپ لوگ لکھ لیں، آپ کو بہت کام آئیں گی، اور ہو سکتا ہے یہ چیزیں آپ کو جلدی نہ ملیں۔ جائز رقیہ کے لیے اہل علم نے 3 شرطیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ رقیہ کتاب و سنت سے کیا جائے، یعنی مطلب قرآن کریم کی جو آیات ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معثورہ دعائیں ہیں ان دعاؤں کے ذریعے سے رقیہ کیا جائے، یہ جائز رقیہ ہے۔ اب اس رقیہ کے لیے بھی 3 شرطیں علماء نے بیان کی ہے۔ نمبر 1 کہ یہ رقیہ ہم کریں، جاڑ پھونک کریں، تو ہمارا یہ عقیدہ نہ ہو کہ یہ رقیہ بذات خود، یعنی اس رقیہ کے اندر خود ہی تاثیر ہے، یہ عقیدہ نہیں رکھنا ہے، بلکہ ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ یہ رقیہ ایک سبب ہے، ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، اس کے اندر تاثیر
اس کے ذریعے سے شفا تب ہوگی جب اللہ تعالیٰ چاہے گا، اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا تو شفا نہیں ہوگی۔ اگر کوئی انسان اس جائز رقیہ یعنی جو قرآن و سنت سے جو ثابت رقیہ ہے اس کے تعلق سے بھی اگر انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ رقیہ بذات خود یعنی خود ہی مؤثر ہے اب بغیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے، تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے، بلکہ علماء اکرام نے اس کو کہا ہے شرک ہے۔ بلکہ ہمیں اس طریقے سے اس کو استعمال کرنا ہے کہ یہ اسباب میں سے ایک سبب ہے جو ہم استعمال کر رہے ہیں، اس کے اندر اثر، اس کے اندر تاثیر یا اس کے ذریعے سے شفا تب ہوگی جب اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ نمبر 2، رقیہ ان چیزوں میں سے نہ ہو جو کہ شریعت کے مخالف ہوتی ہیں، جیسے کہ وہ رقیہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ سے دعا کی جائے یا جن وغیرہ سے مدد طلب کی جائے، یہ سب کیا ہے، یہ سب جو ہے حرام اور شرک ہے۔ آج جو ہے بہت سارے لوگ ہیں جو رقیہ کر رہے ہیں تو وہ رقیہ کے درمیان وہ کیا کرتے ہیں، شیاطین سے غیر اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، جو کہ حرام اور شرک ہے۔ اور بہت سارے جو تعویذ لکھنے والے ہوتے ہیں، تعویذ بتاتے خود تعویذ شرک ہے، لیکن تعویذ کے اندر ہم نے کئی لوگوں کا علاج کیا تو ہم نے تعویذ اتار کے دیکھے تو اس کے اندر تعویذ کے اندر شیاطین کے نام ہوتے ہیں، فرعون، حامان، قارون، شیاطین کے نام ہوتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے مدد طلب کی جاتی ہے کہ اس کے ذریعے سے جو ہے مریض جو ہے صحیح ہو جائے۔ اب شیطان یہی چاہتا ہے، شیطان کا اصلہ و ہتھیار وہ یہی ہے، کوئی انسان کو کفر میں داخل کرے۔ جب شیاطین سے مدد طلب کی جاتی ہے اور تعویذوں کو لٹکایا جاتا ہے تو شیطان تکلیف دینا بند کر دیتا ہے۔ اب ان لوگوں کا عقیدہ کس چیز کو ہو جاتا ہے، تعویذ کو ہو جاتا ہے۔ شیطان نے اپنے مقصد میں پورا ہو گیا، اب کوئی اپنا نیا شکار ڈھونڈے گا۔ تو یہ ساری چیزیں یعنی رقیہ کے لیے شرط ہے کہ جو رقیہ ہم کر رہے ہیں وہ شریعت کے مخالف نہ ہو، اس میں غیر اللہ سے مدد طلب نہ کی جائے، اسی طریقے سے جن وغیرہ سے مدد طلب نہ کی جائے۔ بہت سارے راقی جو علاج کر رہے ہیں وہ جنوں سے مدد طلب کرتے ہیں، جنوں سے مدد طلب کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جن ایک ایسی مخلوق ہے جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اب اگر ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے تو ہم ان کے سچ اور جھوٹ میں کیسے تمیز کریں گے؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ حقیقی طور پر ہماری مدد کر رہا ہے، حقیقی طور پر ہمارا وہ دوست ہے، حقیقی طور پر وہ مسلمان ہے کہ نہیں؟ ہم نہیں، تو ہم اس کو کیسے پہچانیں گے؟ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ جنوں سے مدد طلب کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور بہت سارے راقی ہیں، یہاں تک کہ میں 2-3 دن پہلے ایک جو ہے اپنے توحید والے بھائی ہیں، ان کو پریشانی تھی جادو وغیرہ کی، تو میں ان کا علاج کرنے کے لیے گیا تو انہوں نے کہا کہ میں خود علاج کرتا ہوں، میرے پاس جن بھی ہیں، لیکن ان کو علم اتنا نہیں۔ میں نے کہا جنوں سے آپ کیسے مدد طلب کرتے ہو؟ بولے کہ میں گھر بیٹھے ہی جو ہے جو مریض ہے اس کو بعض دعائیں پڑھنے کے لیے دے دیتا ہوں اور جنوں کو کہہ دیتا ہوں کہ مدد کرو۔ میں بولے آپ کو کیسے معلوم کہ وہ آپ کی مدد کر رہا ہے؟ کیا آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ کیا آپ سچ اور جھوٹ میں تمیز کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ جنات جو ہیں 100 میں سے 99.99% یعنی 99.50% جھوٹ بولتے ہیں، صرف 1% میں سے 50% ان کے جو ہے سچ بولنے کا چانس رہتا ہے۔ جیسا کہ مجھے ایک شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ کی بات یاد آئی، اور آج میں نے آپ کو ہوم ورک بھی شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں دیا تھا۔ شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ بہت بڑے عالم، مجاہد، غازی تھے، اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ کو کسی چیز کی وجہ سے آپ کو قید میں بند کر دیا گیا، لیکن آپ قید میں بند تھے، اس کے باوجود ایک آدمی آ کے آپ کو خبر دیتا ہے یا بادشاہ کو جو ہے خبر پہنچتی ہے، ایک بعض روایت کے اندر کہ بادشاہ جس نے قید کیا تھا اس کو خبر ہوتی ہے، بعض روایت کے اندر کہ وہ ایک آدمی امام تیمیہ رحمہ اللہ کے پاس آ کے بتاتا ہے کہ آپ تو قید میں ہیں لیکن آپ کو میں نے فلاں مجلس کے فلاں مسجد کے اندر دیکھا، آپ درس دے رہے تھے۔ تو شیخ رحمہ اللہ نے بولا کہ میں تو یہاں سے نکلا ہی نہیں ہوں، قید میں، تو میں کیسے وہاں درس دوں گا؟ بولے نہیں کہ آپ ہی تھے۔ تو شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا جس نے تم کو دھوکہ دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے وہ شیطان تھا۔ تو پوچھنے والا پوچھا کہ وہ شیطان، کہ آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ شیطان تھا؟ فرشتہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو آپ رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ فرشتے جھوٹ نہیں بولتے۔ جب میں قید میں ہوں تو فرشتے کیوں جھوٹ بولیں گے کہ میں جو ہے شیخ میں ہوں، ابن تیمیہ ہوں؟ تو یہ شیطان تھا۔ شیاطین کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں۔ اسی طریقے سے شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جو ہے آپ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کے پاس کچھ لوگ سفر سے کچھ لوگ آئے، انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ کوئی بات واقعہ جو ہے سنایا، کہتے ہیں کہ
ہم لوگ سفر کے اندر تھے اور سفر کے اندر ہم کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہوئے تو ہمیں جو اوپر سے آواز آئی، اوپر سے ہم نے آواز آئی کہ اس میں ہم کو جو ہے تسلی دی گئی یا کچھ مدد وغیرہ کی گئی، تو ہم نے دیکھا تو آپ تھے. تو شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا، کیونکہ یہ شیطان تمہاری ایمان کو برباد کرنا چاہتا تھا، میں تو یہاں موجود ہوں. تو شیاطین بہت جھوٹ بولتے ہیں. اس تعلق سے بہت ساری جو ہے سلف کے واقعات اور سلف کی مثالیں موجود ہیں. اور جنوں سے مدد طلب کرنا ہی باطل ہے، بلکہ سلف میں سے کسی سلف کا قول ہے، آپ کہتے ہیں کہ شیاطین یعنی شیطان کے شیاطین کسی جو انہوں نے کسی پر رقیہ کیا یا جو ہے جن حاضر ہوا تو اس نے کہا کہ ہم سب سے زیادہ اہل بدعت کے ساتھ کھیلتے ہیں. کیوں؟ کہ کوئی بدعت ہی ہوتا ہے، اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اتنا ایمان نہیں ہوتا، ہم اس کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں، کھلواڑ کرتے رہتے ہیں. آج بہت سارے لوگ ہیں جب کسی پہ رقیہ کرتے ہیں اور شیطان حاضر ہوتا ہے تو اس سے بات کرنے میں لگ جاتے ہیں، اور شیاطین ان کو جو ہے طرح طرح کی باتیں بتا رہا اس پہ یقین کرتے ہیں. حالانکہ شیاطین سب جھوٹ بولتے ہیں الا من رحم اللہ. اگر انہوں نے 100 باتیں بولی ہیں تو ممکن ہے ایک آدھ سچ ہو جائے، ورنہ اکثر وہ جھوٹ بولتے ہیں. تو جنوں سے مدد طلب کرنا، المہم جو اہم ہمارا موضوع جو بات تھی وہی تھی کہ جنوں سے مدد طلب کرنا حاصل نہیں ہے، جنوں سے مدد طلب کرنا جائز نہیں. یہ ایک مستقل موضوع ہے، اور الحمدللہ میں جو ہے کچھ لوگوں کافی لوگوں کا علاج کرتا ہوں تو مجھے یہ چیزیں معلوم ہے. شیاطین بہت زیادہ جو ہے دھوکے باز ہوتے ہیں، بہت زیادہ چالاک اور مکار ہوتے ہیں. تھوڑی دیر کے اندر حاضر ہوں گے، جو مریض ہے اس کی آواز میں آپ سے بات کریں گے، تھوڑی دیر آواز چینج کر دیں گے، آپ کو بیوقوف بنا. کسی شیاطین کی باتوں پہ بھروسہ نہیں کرنے کا، اور جنوں سے مدد طلب کرنا، ان سے مدد لینا جائز نہیں ہے. نمبر 3 کہ جائز رقیہ وہ ہے جو رقیہ معلوم الفاظ ہو، جس کے الفاظ معلوم ہو اور وہ سمجھ میں آنے والا ہو. اگر یہ شیطانی تلسمات اور جادوئی دم پر مشتمل ہو تو پھر یہ بھی رقیہ کیا ہے، حرام ہو جائے گا اور ناجائز ہو جائے گا. یہ رقیہ کی 3 شرائط ہیں جو میں نے بیان کی. وقت جو ہے کافی ہو گیا، میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں. تو شیخ رحمہ اللہ نے جو چیزیں بیان کی کہ جادو کی قسموں میں سے صرف ہے اور عطف ہے. صرف یعنی جو ہے 2 لوگوں کے درمیان محبت ہے، ان کے درمیان نفرت پر دینا، اور عطف دو لوگوں کے درمیان جو ہے نفرت ہے، ان کے درمیان محبت پیدا کر دینا. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ شرک ہیں. اور شیخ رحمہ اللہ نے، شیخ محمد رضا رحمہ اللہ نے کتاب التوحید کے اندر جب کتاب التوحید کے اندر ایک باب کے اندر اس کا تذکرہ کیا کہ ان الرقا والتمائم والتیولہ شرک، تو آپ نے ان ساری چیزوں کی تعریف کی ہے. تو آپ نے خود فرمایا کہ تیولہ کہتے ہیں کہ ایک چیز کو جو اس خیال کے ذریعے سے استعمال کی جاتی ہے یا رکھی جاتی ہے کہ اس کے ذریعے سے عورت یعنی ایک عورت کو اس کے شوہر سے یا اس کے شوہر کو اس کی عورت سے محبت ہوگی، جو کہ یہ چیز کیا ہے؟ یہ چیز باطل ہے، یہ چیز باطل ہے. پھر شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ من عملہ او رضی بہ کفر، کہ جو انسان اس عمل سے، جس نے یہ عمل کیا اور جو انسان اس عمل سے راضی ہوا، دونوں کافر ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو جادو کرواتے ہیں کسی پر، کسی کو تکلیف میں ڈالنے کے لیے، کسی کی شادی کو روکنے کے لیے، کسی کی بچوں کی تعلیم کو روکنے کے لیے، کسی کی تجارت کو روکنے کے لیے. اگر کوئی انسان ایسا عمل کرتا ہے تو یہ کفر ہے. اسی لیے ہمیں اس فعل سے توبہ کرنی چاہیے. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم کے اندر جادوگروں کے تعلق سے اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت جگہ ذکر کیا ہے. بہت جگہ آپ جو ہے اس تعلق سے آپ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا واقعہ پڑھیں، سورۃ الاعراف، سورۃ الطٰہٰ وغیرہ کے اندر آپ کو اس کی تفصیل جو ہے مل جائے گی. شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ جادو کی 2 قسمیں ہیں، ایک حقیقی جادو، دوسرا خیالی جادو. حقیقی جادو کیا ہے؟ آپ حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ حقیقی جادو وہ ہوتا ہے کچھ کلمات، کفریہ کلمات یا شرکیہ عبارتیں ہوتی ہیں، وہ عبارتیں وہ چیزیں پڑھ کے صاحب کسی چیز میں جو ہے گرا لگا کر پھونک دیتا ہے یا کسی چیز پر پڑھ دیتا ہے اور وہ جو ہے اس کو کھلا یا پلا دیے جاتے ہیں. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حقیقی جادو. اور یا پھر وہ کیا کرتا ہے کہ جادوگروں کی علامت، جادوگروں کی جیسے علماء کرام نے علامات بیان کی ہیں کہ جادوگر کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ آپ کسی کے پاس علاج کرانے کے لیے جائیں، وہ آپ سے آپ کی ماں کا نام پوچھے تو پکا وہ جادوگر ہے. آپ سے تصویر طلب کرے وہ جادوگر ہے. آپ سے کپڑا طلب کرے، خصوصی طور پر اندرونی کپڑا، جیسے جو لیڈیز جینٹ جو اندر کا کپڑا استعمال کرتے ہیں
وہ کپڑا اگر جو ہے آپ سے طلب کرے تو یہ سب جادوگروں کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے جادوگر کی ایک علامت اہل علم نے یہ بیان کی ہے کہ ایسا آدمی جو دم کرے تو وہ جو الفاظ کے اندر کیا کرے، یتم تم، مطلب اس کے الفاظ واضح نہ ہو، اور الفاظ واضح نہ ہو اور وہ جو ہے لوگوں کو دھوکہ کرنے کے لیے جو ہے ایسے الفاظ کرے، اور بیچ بیچ میں قرآن کی آیات کے کچھ الفاظ پڑھ لے اور ہمیں ایسا ہو کہ یہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ اور یہ جادوگر بعض دفعہ دھوکے کے لیے قرآن کی کچھ آیتیں بھی پڑھتے ہیں، تو اس لیے جو ہے یہ چیز کا خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور جادوگر یہ جادو کیسے کرتے ہیں؟ جادوگر جادو اس سے کرتے ہیں، شیاطین سے مدد لیتے ہیں، اور کچھ جو ہے تلسماتی کلمات ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے جو ہے وہ شیاطین کے نام لکھتے ہیں، پھر شیاطین ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہ حقیقی جادو ہے، اور یہ جادو جس پر جادو کیا جاتا ہے مسحور، اس پر اثر کرتا ہے۔ اس کے ذریعے سے ایک انسان کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے، بیمار بھی کیا جا سکتا ہے، اس کی عقل کو بھی خراب کیا جا سکتا ہے، بہت ساری چیزوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ لیکن وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم کے بغیر یہ چیز نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا عقیدہ، جیسا کہ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 102 کے اندر ہم پڑھے۔ اور شیخ عبد الرحمن ناصر البراق حفظ اللہ نے بھی یہی چیز بیان کی ہے کہ سحر حقیقی وہ ہے جو میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کر دے، یا دو دوستوں کے درمیان جو ہے جدائی پیدا کر دے۔ اور دوسرا جو جادو کی جو دوسری قسم ہے وہ خیالی جادو، اور یہ آپ غور سے سنیں، آپ کو جو ہے یہ چیز سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ اور خیالی جادو یعنی جو حقیقی نہ ہو، خیالی ہو، اس کی وہ کیا ہے؟ شیخ حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جادو یہ ہے کہ جادوگر کوئی ایسی چیز کرے جس کی وجہ سے لوگوں کا جو خیال، سوچ اور سمجھ ہے وہ کیا ہو جائے، چینج ہو جائے، اور لوگوں کو جو ہے لوگوں کو یہ دیکھے کہ یہ چیز صحیح ہے۔ جیسے مثال کے طور پر وہ چیز صحیح نہیں ہوتی، جیسے مثال کے طور پر جادوگر جو ہے کیا کرتا ہے، پتھر کو حیوان میں تبدیل کر دے، یعنی پتھر سے جانور بنا دے، جانور سے پتھر بنا دے، کسی آدمی کو قتل کر دے پھر اس کو زندہ کر دے، کسی آدمی کا سر جو ہے جدا کر دے پھر اس کو جو ہے واپس جسم کے اندر لوٹا دے، یا بال کے ذریعے سے یا دانت کے ذریعے سے وزنی کار یا کوئی وزنی چیز کھینچ لے، یا وہ آپ کو کھا لے، یا جو ہے اپنے پیٹ کے اندر جو ہے، یا اپنے آپ کو جو ہے لوہے کے جو ہتھیار ہیں، اوزار ہیں، ان سے اپنے کو آپ کو جو ہے زخمی کرے، تان ڈالے، یا اسی طریقے سے آنکھوں کے اندر جو ہے لوہے کی سلاخیں ڈالے، یا شیشے وغیرہ چبائے کھائے۔ یہ ساری چیزیں شعبدہ باز جادوگروں کی چیزیں ہیں، اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن یہ خیال یعنی وہ ایسا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم کو ایسا دکھتا ہے کہ انہوں نے پتھر کو انسان بنا دیا، انسان کو پتھر بنا دیا، حالانکہ وہ چیز حقیقی نہیں ہوتی ہے، صرف نظر بندی کی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ چیز ہم کو جو ہے خیال میں جو ہے صحیح دکھنے لگتی ہے۔ یہ چیز جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا۔ آپ پڑھیں گے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں کے تعلق سے واقعہ، آپ جو ہے سورۃ طٰہٰ پڑھیں آیت نمبر 66، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى فاوجس في نفسه خيفة موسى۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا قال بل القوا، جب جادوگروں نے کہا کہ ہم پہلے جادو دکھائیں یا تم دکھاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال بل القوا، تم اپنا جادو دکھاؤ، تم اپنا جادو ڈالو۔ فَأَلْقَوْا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، جب جادوگروں نے جادو دکھایا تو ان کی جو کیا کہتے ہیں رسیاں تھی اور لاٹھیاں تھی، وہ لاٹھیاں کیا ہو گئی، سانپ بن کے جو ہے دوڑنے لگی۔ تو موسیٰ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کیا فرمایا کہ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، کہ اب تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال گزرنے لگا کہ یہ رسیاں اور لکڑیاں ان جادوگروں کے زور سے دوڑ رہی ہیں اور بھاگ رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو خیال گزرنے لگا، یعنی یہ چیز حقیقی نہیں تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو ایسا خیال گزرنے لگا کہ یہ رسیاں اور یہ لاٹھیاں سانپ بن کے کیا کر رہی ہیں،
دوڑ رہی ہیں. فأوجس في نفسه خيفة موسى, موسیٰ علیہ السلام اپنے نفس کے اندر ہی ڈرنے لگے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قلنا لا تخف انك انت الاعلى, ہم نے کہا آپ ڈریے نہیں, آپ ہی کامیاب ہوں گے, آپ ہی بلند ہوں گے. والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. جادو کے تعلق سے آیات ہیں, آپ ان آیات کو پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ چیز جو ہے, یہ چیز انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. میں اگر اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو کافی وقت ہو جائے گا, درس لمبا ہو جائے گا. اور دوسری جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 116 اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ تو لوگوں کی ان جادوگروں نے کیا کر دی, نظر بندی کر دی اور ان پر ہیبت غالب کر دی, یعنی ان پر جو ہے خوف طاری کر دیا, اور ایک طرح کا بڑا جادو ان لوگوں نے دکھلایا. اور وہ جادو کیا تھا؟ وہ خیالی جادو تھا, حقیقی نہیں تھا, وہ حقیقی نہیں تھا. اور یہ شیخ حفظ اللہ فرمایا ھذا سحر تخیلی, یہ خیالی جادو ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ جادوگر لوگوں کی نظروں کے سامنے جو ہے نظر بندی کر کے انہیں جو ہے ایک حقیقی چیز کو جو کیا کر دیتا ہے, یعنی تبدیل کر کے دکھاتا ہے. لیکن جب یہ چیز وقت ختم ہو جاتا ہے تو یہ جو چیز ہوتی ہے, پتھر سے انسان بنایا, انسان سے پتھر, یا کسی کو قتل کیا, زندہ کیا, یہ چیز اپنی اصلی حالت کی طرف لوٹ آ جاتی ہے اور پھر لوٹ آتی ہے. پھر شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرمایا کہ والسحر کفر, اور جادو جو ہے یہ کفر ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر, اور شیاطین نے کیا کیا؟ کفر کیا, اور وہ لوگوں کو کیا کرتے تھے؟ جادو سکھایا کرتے تھے. پھر آپ رحم اللہ حفظ اللہ فرماتے ہیں السحر تعلمه وتعلیمه کفر باللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم, کفر باللہ عز وجل, کہ جادو کو سیکھنا اور سکھانا یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا ہے. وَهُوَ نَوْعٌ مِّنْ أَنْوَاعِ الرِّدَّةِ, اور یہ دین سے مرتد ہونے کی اقسام میں سے ایک قسم ہے. اور پھر آپ حفظ اللہ فرماتے ہیں فالساحر مرتد, جادوگر انسان مرتد ہے, یعنی دین اسلام سے پھر جائے گا. اذا كان مؤمنا ثم جب وہ مومن ہو پھر اس نے جادو کر دیا تو وہ اپنے دین سے جو ہے دین اسلام سے کیا ہو گیا؟ مرتد ہو گیا. وَيُقْتَلْ, اور اس کو قتل کیا جائے گا. وَلَا يُسْتَطَابُ, اور اس کو توبہ نہیں کرائی جائے گی. کہ بعض علماء کے نزدیک, بعض علماء کہتے ہیں کہ اسے توبہ کا موقع دیا جائے گا, اگر توبہ کر لیتا ٹھیک ہے, جبکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اسے توبہ کی مہلت نہیں دی جائے گی. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس لیے نہیں دی جائے گی, اس چیز کا خطرہ ہے کہ اگر وہ ظاہری طور پر لوگوں کے سامنے توبہ کر بھی لے, ہو سکتا ہے وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہو, پھر وہ جو ہے لوگوں کو نقصان پہنچانے لگے. اسی لیے جو ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کو ڈائریکٹ کیا کر دیا جائے گا؟ قتل کر دیا جائے گا. اور جو ہے کیا کہتے ہیں, دوسری بات یہ ہے, شیخ حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو 2 فرشتے ہاروت اور ماروت جو اتارے تھے لوگوں کے لیے ابتلا اور آزمائش بنا کر, اور جب ان کے پاس کوئی جادو سیکھنے آتا تھا تو وہ دونوں کہتے تھے, ان سے کہتے تھے کہ انما نحن فتنہ, ہم فتنہ اور آزمائش ہیں, تم جو ہے جادو نہ سیکھو. لا تتعلم السحر, تم جادو نہ سیکھو. تو نحن فتنۃ فلا تکفر, تم جادو نہ سیکھو, کفر نہ کرو. تو شیخ حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ کہنا کہ فلا تکفر, یہ جملہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جادو کو سیکھنا یہ کیا ہے؟ جادو کو سیکھنا یہ کفر ہے. جادو کو سیکھنا یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے. شیخ عبدالرحمن ناصر البراق حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ خیالی جادو جو ہے وہ یہ ہے جو لوگوں کی نظروں میں خیالی جادو کر دیا جائے. جیسے مثال کے طور پر ایک انسان جس پر جادو کر دیا, کیونکہ یہ جادو کیا جاتا ہے لوگوں پر, جن لوگوں پر جادو کیا جاتا ہے ان کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ان کو ایک چیز جو ہوتی ہے حقیقی چیز, اس کی حقیقت سے باہر دکھنے لگتی ہے. جیسے مثال کے طور پر ان کو ایک انسان دکھا, ایک انسان ہے لیکن ان کو دکھتا ہے کہ جانور کھڑا ہے, سانپ ہے, گدھا ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ خیالی جادو ہے, یہ خیالی جادو ہے. تو وہ انسان کیا کرتا ہے, کبھی گدھے کو دیکھتا ہے کہ وہ انسان بنا ہوا ہے, کبھی انسان کو دیکھتا ہے کہ جانور بنا ہوا ہے, کبھی اس نے کنکری کو دیکھا کہ وہ سونا بن گئی, کبھی اس نے جو ہے رسیوں کو دیکھا کہ وہ سانپ بن گئی. جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں جادوگروں نے کیا تھا کہ رسیاں جو ہے وہ سانپ بننے لگی. لیکن آپ حفظ اللہ نے, شیخ عبدالرحمن ناصر البراق حفظ اللہ نے ایک اہم بات بتائی ہے کہ لیکن یہ خیالی جادو ہوتا ہے, لیکن جادوگر
اس چیز کے ذریعے سے جو اصل حقیقی چیز ہے اس کو تبدیل نہیں کر سکتا. یعنی یہ لوگوں کی نظر بندی کر کے خیال میں ایک انسان کو گدھا، گدھے کو انسان، لاٹھی کو سانپ بنا سکتا ہے، لیکن حقیقت میں اس چیز کو تبدیل نہیں کر سکتا. یہ کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. فالساحر لا يستطيع ان يقلب الانسان حيوانا، جادوگر اس بات کی طاقت نہیں رکھتا ہے کہ انسان کو حیوان بنا دے، جانور بنا دے، یا جانور کو انسان بنا دے، یا جو ہے سونے کو پتھر بنا دے، پتھر کو سونا بنا دے. ایسا جو ہے نہیں، ایسا نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے. ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اس معاملے کو سمجھیں کہ جادوگر کے پاس اس چیز کی بالکل طاقت نہیں ہے کہ وہ حقیقی چیز کو اس سے بدل دے، نہیں، بلکہ وہ خیال میں جو ہے لوگوں کے خیال میں اس کو تبدیل کر سکتا ہے. کیوں کہ جو جادوگر ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے خیال کو کیا کر دے؟ چینج کر دے. جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 116 کے اندر فرمایا کہ سحروا اعین الناس، ان جادوگروں نے کیا کر دی؟ لوگوں کی نظر بندی کر دی. واسترهبوهم، اور انہیں ہیبت میں ڈال دیا. وجاءوا بسحر عظیم، اور ان لوگوں نے کیا کر دیا؟ بڑا جادو جو ہے دکھلایا. اور دونوں جادو، چاہے جو ہے حقیقی ہو یا خیالی، دونوں جو ہے شیاطین کے علم میں سے ہے اور دونوں کفر ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ طٰہٰ کے اندر کیا فرمایا کہ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. جب اللہ سبحانہ وتعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ڈالیں تو موسیٰ علیہ السلام اپنے نفس کے اندر جب ڈرنے لگے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ نہ ڈریں، آپ ہی غالب رہیں گے. پھر آپ نے فرمایا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، کہ آپ کے داہنے ہاتھ میں جو چیز ہے اس کو آپ کیا کر دیں؟ ڈال دیں. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈالا تو جو رسیاں جو ہے ان لوگوں نے جو ڈالی تھی لاٹھیاں اور رسیاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو عصا تھی، عصا نے ان کو کیا کر دیا؟ ان کو نگل لیا. پھر آپ اللہ سبحانہ وتعالی کہ انما صنعوا کید ساحر، یہ جادوگروں کی مکر اور چال تھی. ولا يفلح الساحر حيث اتى، جادوگر جہاں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہو سکتا. اسی لیے جس انسان پر جادو ہو اس انسان پر یہ آیتیں سورۃ الطٰہٰ کی آیتیں ہیں، اسی طریقے سے سورہ یونس کی آیت اور سورۃ الاعراف کی آیتیں ہیں جس کے اندر کہ ولا يفلح الساحرون، جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتے. ولا يفلح الساحر حيث اتى، جادوگر جہاں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہو سکتا. ان اللہ سيبطل، اللہ سبحانہ تعالیٰ جادو کو کیا کرے گا؟ باطل کرے گا. ان آیات کی کثرت سے تلاوت کرے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم اور توفیق سے جادو کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. اب شیخ عبد الرحمن ناصر البراق حفظ اللہ نے ایک چیز یہ بیان فرمائی ہے کہ جادو جو ہے کفر ہوتا ہے. کیوں کفر ہوتا ہے؟ جادو کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کفر کیوں کہا؟ اس لیے کہ جادو شرک اور کفر پر مبنی ہے. جادوگر تب تک جادو نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ شرک اور کفر نہ کرے. اس لیے کہ جادوگر جادو میں تبھی کامیاب ہوتا ہے جب وہ شیاطین کی اطاعت کرتا ہے، ان کی عبادت کرتا ہے. اور درس لمبا اگر ہو جائے تو میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں. میں آپ لوگ کو ایک بات بتاؤں کہ جادوگر جو لوگ جادو کرتے ہیں یہ لوگ شیاطین کے تقرب حاصل کرنے کے لیے ہر کام کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی عبادت کرنا، ان کا سجدہ کرنا، قرآن پر پیشاب پاخانہ کرنا، اپنی سگی ماں سگی بیٹی سے زنا کرنا، اپنا پیشاب پینا، پاخانہ کھانا، ہر وہ چیز کرتے ہیں جس کا وہ شیاطین حکم دیتا ہے. جب یہ لوگ شیاطین کی بات مانتے ہیں، کفر کر لیتے ہیں، تب شیاطین کہتا ہے کہ اب ہمیں حکم دو، ہم تمہاری مدد کریں گے. تب جا کے جو ہے شیاطین جو ہے یہ جادوگروں کی مدد کرتے ہیں. اور جادوگر انسان لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اچھے کپڑے پہن کے گھومے گا، داڑھی بھی رکھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، کیونکہ لوگوں کو دھوکہ رکھے گا. اگر وہ جو ہے حقیقی طور پر لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگا تو پھر لوگ اس کو پہچان لیں گے. اس لیے وہ دھوکہ بھی، یہاں تک کہ لوگوں کے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، وہ صاف ستھرے کپڑے بھی پہنے ہوتے ہیں لیکن اندر سے ناپاک اور غلیظ ہوتے ہیں، کیونکہ جب تک وہ ناپاک اور غلیظ نہیں ہوں گے تب تک شیاطین ان کی مدد نہیں کریں گے. تو جو جادو ہے، جو یہ مسئلہ ہے جادو، یہ سب جادوگر جو ہے جادو تب تک ہوتا ہی نہیں جب تک کہ اس میں کفر اور شرک نہ کیا جائے، کفر اور شرک نہ کیا جائے، یا کفر اور شرک سے کام نہ لیا جائے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جادو کو کیا کہا؟ جادو کو کفر کہا، کیونکہ جادوگر شیاطین کی عبادت کرتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ کسی کے بعد علاج کرانے کے لیے جاتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں اس کو کہ آپ کو کالا بکرا ذبح کرنا ہے، آپ کو کالی مرغی ذبح کرنی ہے، آپ کو یہ کرنا ہے، آپ کو وہ کرنا ہے. یہ سب شیاطین ہوتے ہیں،
کیونکہ شیاطین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے یہ جادوگر ایسا عمل کراتے ہیں، جب یہ ایسا عمل کرتے ہیں تو پھر شیاطین تکلیف دینا چھوڑ دیتے ہیں اور جو ہے وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد جب جادوگروں کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے پھر یہ عمل کرتا ہے، اس طریقے سے لوگوں کو کیا کرتے رہتے ہیں، جو ہے لوٹتے رہتے ہیں۔ اور جادوگر جو ہے یہ زمین میں فساد پیدا کرنے والے ہیں، اس لیے کہ لوگ فساد کرتے ہیں لوگوں کے عقلوں میں، لوگوں کے دین میں۔ جب لوگوں کی عقل فاسد ہو جائے گی تو دین بھی فاسد ہو جائے گا۔ تو کتنے ایسے انسان ہیں، شیخ عبدالرحمن ناصر البراق حفظ اللہ فرماتے ہیں فَكَمْ مِنْ إِنسَانٍ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ غُلِبَ بِالسِّحْرِ، کہ کتنے ایسے انسان ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ جن پر جادو کی وجہ سے ظلم کیا گیا اور ان کی زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو گئی اور وہ اپنے دین پر استقامت حاصل نہ کر سکے۔ تو یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، شیخ الاسلام محمد رحمہ اللہ نے جو چیزیں بیان کی، جادو یہ بہت خطرناک عمل ہے اور یہ کفریہ چیز ہے۔ اگر ایک مسلمان اس چیز کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ کیا ہو جائے گا، وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ شیخ رحمہ اللہ نے یہ بات تک کہی ہے کہ فَمَنْ فَعَلَهُ أَوْ رَضِيَ بِهِ، کہ جو انسان ایسا عمل کرے یا اس سے راضی ہو جائے تو بھی یہ کفر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام طریقے کی جو نواقض اسلام ہیں جو شیخ الاسلام محمد رحمہ اللہ نے بیان کی اور اس کے علاوہ جو بھی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں ایسی چیزوں سے جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ دور فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب تک ہمیں دار فانی کے اندر زندہ رکھے، ایمان بالخیر پہ زندہ رکھے، اور جب ہمیں موت نصیب فرمائے تو ایمان بالخیر پر نصیب